السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء دیوبند اور خصوصاً جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے علماء کے آڈیو اور ویڈیو بیانات حاصل کرنے کے لیے میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو علماء کے بیانات بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ الحمد للہ العزیز الودود والصلاة والسلام علی نبیہ المحمود وعلى آلہ واصحابہ الذین هم صاحب الصدق والحیاء والجود، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ آیت کریمہ جو اس وقت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، یہ سورۃ النمل 20واں پارہ ہے۔ اس وقت اسی کے بارے کچھ گزارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے بھی، آپ کو، دوسرے سب مسلمانوں کو اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ذلك على الله بعزيز بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ اللہ اس حضرت انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی دو مخلوقیں موجود تھیں، ایک فرشتے، دوسرے جنات۔ فرشتے جو ہے ان کی طبیعت اور مزاج یہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اسی معاملے میں وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ اللہ ان کو کہتا ہے وہ کچھ کرتے ہیں۔ گویا کہ فرشتوں کا مزاج، طبیعت صرف اور صرف فرمان برداری، نافرمانی، سرکشی، حکم عدولی نام نشان تک بھی نہیں۔ دوسری ایک اور مخلوق جو جنات کی تھی نا جی، ان کی مزاج میں سرکشی، حکم عدولی غالب تھی جی۔ اللہ نے چاہا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس کے اندر کچھ فرشتوں والی صفت بھی ہوں، میرے احکامات کو مانے بھی صحیح، اور کچھ کبھی وہ دوسرا شیطنت بھی کر دے، کوئی غلطیاں بھی کر لیں، کوئی قصور بھی ہو جائیں، کچھ نافرمانیاں بھی ہو جائیں۔ کیوں؟ اللہ کی ایک صفت ہے نا، غفور، بخشنے والا،
تاکہ اس صفت کا بھی اظہار ہو۔ چنانچہ اللہ نے یہ ایک تیسری مخلوق پیدا کی، حضرت انسان۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی فطرت میں نیکی کی طرف رغبت بھی ہے کہ نہیں؟ کسی کی اگر فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو تو ضرور وہ اچھے کام بہرحال ہی کرتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کبھی کبھار کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق اس لیے پیدا کی تاکہ ان دونوں صفتوں کا کیا ہو، اظہار ہو۔ اور یہ جو مخلوق جس وقت اللہ نے پیدا کی، پھر اس مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ایک سلسلہ جاری کیا کہ اسی حضرت انسان، اسی کی جنس سے، اسی کی قوم سے، اسی کی برادری سے کچھ لوگوں کو اللہ نے چنا جن کے ذریعے سے اس حضرت انسان کی رہنمائی کی، کیونکہ جتنے انسان بھی ہیں اصل ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت پیشانی میرے سامنے جھکائے۔ یہی سبب یاد دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ لوگوں کو یہی دعوت دیتے رہے، ہر طرف سے اپنا تعلق کاٹ کر، ہر طرف سے اپنا تعلق ہٹا کر اپنا تعلق اور رابطہ کس کے ساتھ رکھو؟ اللہ کے ساتھ۔ سب انبیاء علیہ السلام کا یہی مقصد تھا آنے کا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کے لیے تشریف لائے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئے تو ان کو بھی اللہ پاک کہتے ہیں، میرے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف یہی بات وحی کی، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے بغیر کوئی معبود نہیں، عبادت میری کرو۔ آپ نے بھی یہی بات پہنچانی ہے، چنانچہ آپ نے پھر اس بات کو پہنچایا لوگوں تک۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ نے ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک مقدس کتاب بھی ساتھ بھیجی، اور وہ ایسی کتاب ہے جس کی نظیر سابقہ امتوں کے اندر نہیں مل سکتی، بلکہ وہ ایسی کتاب ہے رہتی دنیا تک اس جیسی کوئی کتاب آ ہی نہیں سکتی، اور اس کا چیلنج ہے کوئی اس جیسی کتاب نہیں آ سکتی۔ اور کتاب وہ ایسی ہے چونکہ وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے نا، ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہماری بہتری کے لیے ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اس کتاب کے بارے میں رب ذوالجلال جس نے وہ کتاب بھیجی ہے یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن مجید کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب ظاہر بات ہے کہ جس کتاب کے بارے میں جو بھیجنے والا ہے وہ کہے کہ آسان کیا تو کتاب واقعتاً آسان ہے۔ کس لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، جنت کا راستہ معلوم کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، خدا کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے۔ بالکل آسان کتاب ہے، بالکل آسان کتاب۔ بندہ اگر دل کی آنکھوں کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے، وہ اتنی آسان کتاب ہے کہ انسان کے ساتھ وہ باتیں کرتی ہے، اتنی آسان کتاب ہے۔ یہ ٹھیک ہے اس کے نکات، اس کی باریکیاں، لطائف یہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک ان پڑھ آدمی جس نے بالکل کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، اگر وہ قرآن مجید کو دل کی آنکھوں کے ساتھ پڑھے، دل کے کانوں کے ساتھ سنے، قرآن اس کو سمجھ آ سکتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ نے یہ فرمایا
اللہ نے یہ فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جس آدمی کو میرے دربار میں حاضر ہونے کا خوف ہے آپ اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید آسان کتاب ہے، کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے۔ کوئی بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہے بالکل آسان بات، ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید اپنا یہ جو اصل مقصد ہے نا جی اللہ کی عبادت کا، اب خدا تعالیٰ اگر ڈنڈے زور سے ہی منوانا چاہتا تو منوا سکتا تھا کہ نہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جو حکم دیا ہے نا وہ بھی دلائل کے ذریعے سے، اور وہ دلائل بھی مختلف قسم کے، ان میں سے کچھ دلائل اس قسم کے ہیں جن کو دلائل عقلی کہا جاتا ہے۔ دلائل عقلی کا مطلب یہ ایک دلیل پیش کی، حضرت انسان کو دعوت دی، اور حضرت انسان میں نے تجھے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دماغ دیا ہے، اپنے اس دماغ کے ذریعے سے بھی تو اگر سوچے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ واقع ان چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب ان سب چیزوں کا خالق اللہ، ان سب چیزوں کا مالک اللہ، ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ، تو یہ پیشانی پھر اس اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے۔ مثلا قرآن مجید دعوت دیتا ہے انسانوں غور کرو، من خلق السماوات والارض، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمان، کس نے پیدا کی زمین۔ اب دیکھو آسمان، آسمان دیکھو ذرا آسمان کی طرف، اللہ فرماتے ہیں آسمان بغیر عمد ترونہا، بغیر عمد ترونہا، آسمان اتنا بڑا آسمان ہم نے بغیر ستونوں کے بنایا ہے، نیچے کوئی ستون نہیں رکھا ہے، اس کے نیچے کوئی بیم نہیں رکھا ہے۔ ہم تو چھوٹی سی عمارت بناتے ہیں، دیوار ہے جی، بیم ہے جی، کتنے ستون ہے تب کہیں وہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، لیکن اتنے بڑے آسمان کے نیچے ایک ستون بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، لیکن اس دجال کے ستارے طیارے جہاز چل رہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی تو کوئی ٹکرا جاتا ہے کسی ستون کے ساتھ۔ اللہ، آسمان بغیر ستونوں کے بنایا ہے۔ اب دیکھو آسمان کو، اللہ نے اس آسمان کے اندر ایک سورج کا نظام پیدا کیا، اور ایسا سورج جب روشن ہوتا ہے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس آسمان کے اندر چاند کا نظام بنایا ہے، اندھیری رات کے اندر جب چاند طلوع ہوتا ہے کتنی بھینی بھینی پیاری پیاری میٹھی میٹھی اس کی روشنی، کتنا سرور آتا ہے۔ اور جن دنوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں چاند نظر نہیں آتا، ذرا مکان کی چھت پر اپنی چارپائی کے اوپر لیٹ کر اگر آسمان کی طرف نگاہ کرو، ستارے جگمگ کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے زینت دی ہے اس آسمان کو ان ستاروں کے ساتھ؟ کس نے یہ نظام چلایا چاند کا؟ کس نے نظام چلایا یہ سورج کا؟ یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ آسمان کے اندر یہ سب چیزیں، سورج کے اندر روشنی رکھنے والا بھی اللہ، چاند کے اندر بینی بینی روشنی رکھنے والا بھی، ستاروں کو جگمگانے والا بھی کون؟ اللہ۔ اے زمین کو دیکھو، زمین کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ۔ اب زمین کے اندر آپ دیکھو، کہیں ندی ہے،
کہیں نالے ہیں، کہیں پہاڑ ہے، کہیں ریگستانی علاقہ ہے، کہیں سخت علاقہ ہے، مختلف ہے کہ نہیں چیزیں؟ ان سب کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ۔ زمین کے اندر بھی سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان کے اندر بھی سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ زمین کے اندر آپ دیکھتے ہیں عجیب عجیب چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ کسی درخت کو دیکھو، کسی پھل کو دیکھو، کسی پھول کو دیکھو، کسی پودے کو دیکھو، ایک ایک چیز کو بندہ دیکھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔ کسی باغ کے اندر آپ جا کر دیکھیں، جاتے ہوں گے آپ ضرور، سیر بھی ضرور کرتے ہوں گے، لیکن غور تدبر آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ کسی دن باغ میں جائیں، کسی پھول کے پودے کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کو آپ غور کے ساتھ دیکھیں۔ پودا سبز رنگ کا ہے، ٹہنی بھی عجیب رنگ کی ہے، پھول اس سے سرخ رنگ کا نکل رہا ہے۔ پودا سبز ہے، پھول اس سے نکل رہا ہے، ایک ایک پھول کے اندر کئی کئی رنگ۔ اسی پھول کی پتی کے اندر نیلا رنگ بھی ہے، اسی کے اندر سفید رنگ بھی ہے، اسی کے اندر سرخی مائل رنگ بھی ہے۔ کون سی ذات ہے، کون سا پینٹر ہے جس نے جا کر مختلف کلیوں کے اندر مختلف رنگوں کو بھر دیا ہے نا کوئی ذات ایسی؟ ہاں ہے کوئی ذات ایسی۔ او میرے بھائیوں، کسی درخت کے پاس جا کر آپ کھڑے ہوں، دیکھو اتنا سخت درخت ہے، لیکن اس میں سے اللہ کیسے بہترین بہترین پھل نکال رہے ہیں۔ اللہ خشک لکڑیوں سے ان پھلوں کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، ہو انسانوں تمہارے اختیار میں تو یہ بھی نہیں تو پھر درخت کو پیدا کرو۔ اور درخت کو پیدا نہیں کر سکتے، اس کے اندر پھل، اس کے اندر پھول، اس کے اندر مختلف رنگ، یہ تم بھر سکتے ہو؟ تم تو درخت بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور درخت کا پیدا کرنا تو بجائے خود کسی درخت سے ایک اگر پتا کٹ جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا کے حاجت روا مشکل کشا اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، کیا اس پتے کو جوڑ سکتے اس کے ساتھ؟ لیکن وہ ذات ایسی ہے، دنیا کے اندر کتنے درخت، کتنے پتے، کوئی پتا اس سے غائب نہیں ہے، نیچے گرتا ہے وہ اس کے علم میں ہے، جتنے درختوں کے ساتھ پتے ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ وہ ذات اتنی علیم ہے کہ نہیں؟ ہاں میرے بھائی، جو خدائی صفات ہیں نا، میں تو یہ کہا کرتا ہوں عام لوگوں کو، یہ عام بات ہو رہی ہے نا، آپ طالب علم تو علمی باتیں سننے کے عادی ہے، یہ تو عام بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہی فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، پانی تو سب کو ایک ہی ملتا ہے، پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے۔ وہی پانی پھولوں کو جب ملتا ہے تو ان سے مختلف پھول پیدا ہوتے ہیں، خوشبوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہی پانی جب کسی درخت کو لگتا ہے، کیلے کے درخت کو لگتا ہے، کیلے نکلتے ہیں، ذائقہ ان کا اور ہے، کنوں کا ذائقہ اور ہے، امرود کا ذائقہ اور ہے، انگوروں کا ذائقہ اور ہے، انار کا ذائقہ۔ پانی تو سب کو ایک مل رہا ہے کہ نہیں؟ وہی پانی گائے بھینس پیتی ہے، دودھ نکلتا ہے۔ وہی پانی ہرن پیتی ہے، کستوری نکلتی ہے۔ وہی پانی سانپ پیتا ہے، زہر پیدا ہوتی ہے۔ وہی پانی شہد کی مکھی پیتی ہے، اندر شہد پیدا ہوتا ہے اور اس کے منہ کے اندر اللہ نے زہر بھی پیدا کر دیا ہے۔ جب ڈنگ مارتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یسقا بماء، پانی ایک ہے، اس کے اندر تاثیریں رکھنے والی ذات اللہ مختلف تاثیریں رکھی ہے، اور اسی پانی کے ذریعے سے کوئی بڑے بڑے تناور درخت ہیں،
کئی چھوٹے چھوٹے پودے پیدا ہوتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو درختوں کی بس بیلیں چڑھتی ہیں، مختلف چیزیں ہیں کہ نہیں؟ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ او انسان، او انسان، اللہ جب یہ سب کچھ کرنے والا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اور لوگوں نے بھی صرف آپ کو اشارہ بتلایا، آپ کو، آپ طالب علم ہیں، قرآن مجید میں غور کریں، خاص کر سورۃ النحل کو آپ پڑھ لیں، سورۃ النحل، لخلق السماوات والارض، اس سے پہلی کی جو آیات ہے نا، قدرت خداوندی کا عجیب بیان ہے۔ صبح جب آپ قرآن مجید کو کھول کر بیٹھیں گے نا، ایک ایک لفظ میں غور کریں گے، آپ کو ایک عجیب مزہ آئے گا۔ پہلے شاید وہ مزہ نہ آیا ہو، اس مزے کی طرف میں رہنمائی کر رہا ہوں کہ آپ ذرا غور سے ان کو پڑھیں، ایک ایک لفظ کو دل کی آنکھوں کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن باتیں کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہاں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ، ایک تو قرآن مجید یہ طریق بتلاتا ہے، اس کے مقابلے میں صرف یہی نہیں کہ توحید کے دلائل ہی دیتا جائے، دلائل بھی دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ دلائل ایسے ہیں جس کے اندر رتی برابر عقل ہو، کیا انکار کر سکتا ہے جی؟ اللہ کے بغیر کوئی آسمان کو بنا سکتا ہے؟ زمین کو بنا سکتا ہے؟ زمین میں اتنی چیزیں ہیں، اللہ کے بغیر کوئی سائنسدان، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا یہ پیدا کر سکتا ہے جی؟ نہیں۔ ان سب چیزوں کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، قرآن مجید کہتا ہے اللہ تو ان سب کا خالق ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے حاجت روا مشکل کشا بنائے، بتلاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، آسمان میں ان کی کون سی شراکت ہے؟ بتلاؤ۔ قرآن یہ چیلنج بھی کرتا ہے۔ ان کسی کی جرت ہے کہ کوئی کہے جی ہمارے معبود نے یہ بنایا ہے جی؟ نہیں، سب کا خالق کون؟ اللہ۔ بادشاہی کس کے لیے؟ بیدہ الملک، بادشاہی اس اللہ کی ہے، آسمان میں بھی حکم اس کا چلتا ہے، زمین میں بھی حکم اس کا چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں، اسی سے مانگتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ فرشتے بھی اپنا دامن کس کے سامنے پھیلاتے ہیں؟ زمین کے اندر بھی سارے لوگ اپنا دامن کس کے سامنے پھیلاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ زمین میں انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، انسان، حیوان، چرند پرند، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس؟ تو پھر ان سے ہی بندہ مانگے نا جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اور جو تمہارے معبود ہیں ان کی حالت اور کیفیت تو یہ ہے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، خزانے ہونے، تمہیں نفع پہنچانا، تمہارے نقصان کو دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ جو اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ جہان کے کیسے ہو سکتے؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں، لوگوں کے خطبات کو چھوڑیے، وہ خطبات جو رب ذوالجلال نے بھیجے ہیں ان کو پڑھیے۔ ہاں، اور ان خطبات میں جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی تقریریں ہیں نا، وہ تقریریں بڑی قیمتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو تقریریں ہیں نا وہ بڑی قیمتی ہے۔ معمولی سا جملہ ایک پیغمبر کا، اور سب چیزیں اس کے اندر بند ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، اپنی قوم کو کہتے ہیں هل تسمعونکم اذ تدعون، اللہ
قرآن مجید دیکھیے ذرا، اپنی قوم کو کہتے ہیں او قوم میری، تم جن کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اپنا معبود سمجھتے ہو، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، هل تسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا تمہاری یہ پکاروں کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم، کیا تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں؟ او یضرونکم، یا تم سے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ معلوم ہوا معبود وہ ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والے کی بات کو ہر وقت سنے، ہر وقت سنے، ہر وقت سننا یہ کس کا کام ہے؟ رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، لوگوں کے سامنے ہو، علیحدگی میں ہو، جس وقت تم پکارو وہ اللہ ہر وقت تمہاری پکار کو وہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب مجھے پکارتا ہے، جب مجھے، یہ کس کی صفت ہے؟ کیونکہ اس کی صفت یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، سوتا بھی نہیں ہے ہمارا رب۔ باقی لوگوں کے معبود سوتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت صاحب آرام فرما رہے ہیں، اب حضرت صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے، اب نہیں ہو سکتی، اب کہیں نیچے تشریف لے گئے ہیں اور کہتے کیا ہے جی ہوں تو جی جیندے جاگدے جوانم جی، کیا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ایک رہنمائی قرآن مجید کرتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا سنتے ہیں جی، دانا زمین میں جائے تو گوٹا مارتا ہے جی، یہ بھی جا کر بہت سنتے ہیں جی، لیکن قرآن مجید بھی قربان جائے اس سے، اور سنانے والوں جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ و نظریہ سنتے ہیں جی، جانتے ہیں جی، پہچانتے ہیں جی، جواب دیتے ہیں جی، اللہ کے دربار میں ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جب ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، اگلے پچھلے لوگ سارے موجود ہوں گے، اور ان کو پکارنے والے لوگ کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اللہ یہ وہ شریک ہے جن کو ہم تیرے بغیر پکارا کرتے تھے، تیرے بغیر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث العظم، یا لات، یا یہی پکار ہے نا، پکار کے کوئی سین تو نہیں ہوتے ہیں کہ بھینس جا رہی ہے، گائے جا رہی ہے، بکری جا رہی ہے، یہ پکار جا رہی ہے، پکارنا اسی کو کہتے ہیں جن کو یہ ہے اللہ کو لوگ، یہ ہیں کیونکہ وہ نیک لوگ اللہ کی برکت، انہوں نے تو کبھی یہ دعوت دی نہیں کہ اللہ کے بغیر ہمیں پکارو، جواب میں کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، انکم لکاذبون، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تمہیں یہ بات نہیں کہی ہے، نہ ہم تمہاری پکاروں کو سنتے تھے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اردو زبان میں سب سے پہلے انہوں نے ترجمہ لکھا ہے جی، اس سے پہلے اردو زبان میں کوئی قرآن مجید کا ترجمہ نہیں تھا، فارسی زبان میں ان کے والد صاحب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ انہوں نے ترجمہ لکھا جی، کوئی اردو زبان میں اس وقت نہ کوئی دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ کوئی اور اہل حدیث، کچھ بھی نہیں تھے، وہ اس آیت کریمہ کے اوپر ایک حاشیہ لکھتے ہیں جی، بڑا قیمتی حاشیہ ہے جی، فرماتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہے، اللہ، جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں، ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے اور نام کرتا ہے نیکوں کا، اسی لیے وہ کہیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اب دیکھیں کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، وہ جی مجھے رات شیخ عبد القادر جیلانی خواب میں آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا میرے نام کی نیاز ہو تمہاری فلانی تکلیف دور ہو جائے گی۔ کئی لوگ ایسے، ہمیں نہیں آتا، آپ کو نہیں آتا، کیونکہ اس کو پتا ہے، انہوں نے کہا اب بھائی مانا تو شیطان ہے خبیث، شیخ عبد القادر جیلانی ایسی بات نہیں کہہ سکتا، ہمیں نہیں آتا ہے،
لیکن جو فاسد العقیدہ لوگ، ان کو آتا ہے خوابوں میں، ان کو یہ پٹیاں پڑھاتا ہے، تو وہ پھر لاہور چلے جاتے ہیں، وہ کوئی ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی ادھر نہیں جا سکتے، ادھر بیٹھ کر ادھر یا شیخ عبد القادر جانی شیخ للہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سمجھی بات؟ لیکن ان بزرگوں کو ان چیزوں کا قطعاً کوئی پتہ کوئی نہیں، بالکل اس کا کوئی پتہ نہیں، اسی واسطے وہ کہیں گے انکم لکاذبون۔ یہ قرآن مجید باتیں کر رہا ہے نا، کوئی مشکل ہے یہ سمجھنی میرے بھائیوں عزیزوں؟ ہدایت لوگوں کے مقدر میں ہوگی۔ تو ادھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا تھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ بات لمبی ہو گئی، نال حدیث بالحدیث یوز کر گلا جو گل نکل آندی، کیا چاہ سکتے ہیں؟ نقصان دور کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا معبود وہی جو ہر بات کو سنے، نفع پہنچائے، نقصان کو دور کر سکے۔ اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، جو مجھے پانی پلاتا ہے۔ اللہ میرا کتنا مہربان رب ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا نصیب فرماتا ہے۔ انداز ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب دیکھو نا، جو بندہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، بظاہر تو وہ کہتا ہے کھانا کھا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، اور کرو کھانا کھانا کوئی آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے کھانا کھانا۔ کہنا تو آسان ہے، کھانا کھانا پانی پینا ہے بڑا مشکل۔ عیسائی عیسی علیہ السلام مریم صدیقہ کو اپنا معبود، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے۔ مریم صدیقہ کو اللہ کی بیوی، عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا۔ قرآن مجید ان کی اس عقیدے کی تردید کرتا ہے صرف دو لفظوں میں۔ پڑھو قرآن کو، ذرا پڑھو قرآن کو۔ جہاں تردید کرتے ہیں ان کے معبود ہونے کی، قرآن مجید کہتا ہے اے عیسائیوں، عیسی علیہ السلام کو خدا کا شریک بنانے والوں، مریم صدیقہ کو شریک بنانے والوں، ان کی صفت تو یہ کانا یا کلا نتام، اور مریم صدیقہ تو عیسی علیہ السلام تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ کیا کرتے تھے؟ اور کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کھانا کھاتا ہے نا، زمین کا وہ محتاج ہے، زمین کے اندر دانا ڈالنے کا محتاج ہے، ان جانوروں کا محتاج ہے، آج کل وہ ٹریکٹر کا محتاج ہے، پھر اس کے بعد بارشوں کا محتاج ہے، پھر اس کے بعد اس کو کاٹنے کا محتاج ہے، پھر اس کو گہنے کا محتاج ہے، پھر اس کے بعد اس دانے کو پیسنے کا محتاج ہے، پھر اس کے بعد پکانے والی کی احتیاجی ہے، کوئی پکا کر دے گا تب بھی روٹی ملے گی نا جی۔ اور کتنی احتیاجیوں کے بعد یہ کھانا ملتا ہے، تو جو اتنا محتاج ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کے سمجھانے کانا یا کلان تام، وہ کھانا کھایا کرتے تھے، معبود نہیں ہو سکتے جی۔ میرے بھائیوں، بزرگ اور عزیزوں، یہی قرآن مجید کے اندر آسان آسان ان کا ترجمہ لوگوں کو آپ سمجھائیں، انشاءاللہ لوگوں کو جو نصیحت ہے وہ نصیحت بہرحال ہی حاصل ہو جائے گی۔ دیکھو نا، یہی اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، ہر نام جو ہے اس کا ترجمہ آپ خود غور کریں، لوگوں کو سمجھائیں، انشاءاللہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں گے۔ اللہ کے بڑے عجیب عجیب نام ہیں، اور اللہ بھی فرماتے ہیں اے انسان ما غرک بربک الکریم، عجیب لفظ ہے جی، اے انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ساتھ رب کریم کے؟ اللہ، لفظ رب ایک چیز کو آہستہ آہستہ پالنا، حد کمال تک پہنچا دینا، اس کی سب ضروریات کو پورا کرنا۔ جب سب ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ الکریم، بغیر مانگے دینے والا، بغیر
اور درباروں پر جاتے ہو نا، مانگتے ہو، خاک چاٹتے ہو، پیشانیاں جھکاتے ہو، نیازیں دیتے ہو، ان کی جیبیں گرم کرتے ہو، ملتا پھر بھی کچھ نہیں۔ ویسے وہ کہتے ہیں جو ملے گا ادھر سے ہی ملے گا، کہتے ہیں ضرور ہے، لیکن خود ان کا اپنا عقیدہ، وہ کہتے ہیں ہمیں جو ملے گا آپ کی جیب شریف سے ملے گا۔ آپ کو سبق پڑھاتے ادھر سے ملے گا دربار سے، لیکن اپنا ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جیب شریف سے ملے گا۔ آپ کو وہ یہ سبق پڑھاتے ہیں، او جی حضرت صاحب کو سب قوت طاقت حاصل ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ بابا قائد اعظم جس نکڑی میں پڑا ہوتا ہے اس کو بھی تالے لگائے ہوتے ہیں، سنگلیاں لگائی ہوتی ہیں۔ وہ بابا اگر اتنی طاقتوں والا ہے تو سنگلیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا عقیدہ نہیں ہے، صرف آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی توحید بڑی ایک آسان سی چیز ہے، بندہ سمجھنے لگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو آیت پڑھی تھی عجیب، اس کو بڑا کون ذات ہے جو مضطر لاچار بے بس، جس کو کوئی چار نہیں چلتا، اس کی دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ یوں کہتا ہے قرآن مجید۔ آگے واقعات بھی انبیاء علیہ السلام کے خود ہی بیان کرتا ہے اور بتلاتا ہے، دیکھو یہ کتنا بے بس ہے، اس نے ہمیں پکارا، ہم نے اس کی بے بسی کو دور کر دیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں نا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے کہ نہیں؟ قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے، نادا فی الظلمات، نادا اندھیروں کے اندر ہمارے پیارے یونس نے ہمیں پکارا۔ پانی کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان سب اندھیروں کے اندر کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میری اس حالت، میری اس کیفیت کو تیرے بغیر کوئی نہیں جاننے والے، کسی کو کوئی پتہ نہیں یونس اس وقت کہاں پڑا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، صرف تیرے بغیر، اور میری حالت کیفیت کو کوئی جاننے والا نہیں۔ آج تو نے مجھے نجات نہ دی، میں تو ظالموں سے ہو جا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے یونس نے ہمیں پکارا، ہم نے ان کی اس پکار کو سنا اور ہم نے پھر نجات دی۔ جس مچھلی کو اللہ نے حکم دیا تھا پیارے یونس کو نگل لے، اسی مچھلی کو حکم دیا باہر جا کر اس کو کنارے پر پھینک دے۔ کیا ضرورت ہے؟ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر سکتی ہے جی؟ مچھلی کو حکم دیا، باہر گئی، جا کر پھینکا، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی ہوا نہیں لگی، کچھ بھی نہیں، جس سے بالکل مکھن کی طرح نرم، ہل نہیں سکتے، جل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے۔ لیکن جس رب نے اتنی بڑی تکلیف سے نجات دی، آگے اسباب بھی کس نے پیدا کیے؟ اسی اللہ نے۔ ہرن کو حکم دیا جا پیارے یونس کو دودھ پلا، کدو کی بیل کو حکم دیا میرے پیارے یونس کے جسم پر ہوگا تاکہ کوئی مکھی نہ بیٹھے۔ جب ان مصیبتوں سے نجات دی، آگے اسباب بھی کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ مسبب الاسباب وہ ہے، ہم سب لوگوں کی نگاہ اسباب پر ہوتی ہے، مسبب الاسباب کو نہیں دیکھتے۔ اگر ادھر دیکھا جائے کوئی نہ کوئی سبب وہ پیدا کروا دیتے ہیں۔ نجات دی کہ نہیں اللہ نے؟ مضطر ہے کہ نہیں؟ لاچار ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیسے نجات دی؟ لیکن نجات کس واسطے ملی؟ اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ پیارا یونس اگر ہمیں نہ پکارتا، ہماری تسبیح نہ کرتا، ہماری تعریف نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ نجات ملی تو کس سے ملی؟ اللہ کو پکارنے کی، رونے دھونے کی وجہ سے۔ بے پناہ قرآن مجید میں واقعات ہے۔ اور تو اور چھوڑیے، وہ ذات جس کا مقام اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق سے بڑھ کر، وہ ذات بھی اللہ کے سامنے انتہائی عاجزیاں کر کے، انکساریاں کر کے روتے دھوتے تھے۔ بدر کے میدان میں صبح لڑائی ہونی ہے، صحابہ کرام نے چھپر بنا کر دیا، آپ آرام فرمائیں، لیکن جس کے ساتھ ذمہ داری اس کو آرام کہاں آتا ہے جی؟ ساری رات روتے رہے، اللہ
یہ میرے 13 سال کی کمائی ہے، آج اس میدان میں اگر یہ ختم ہو گئے رہتی دنیا تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ساری رات رو رہے ہیں، اور قرآن میں یہ نقشہ کھینچتا ہے، وہ وقت بھی یاد کرو استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب کے سامنے زاریاں کرتے تھے۔ جو کسی کے سامنے زاری کرے کیا وہ خود حاجت روا مشکل کشا بن سکتا ہے؟ رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں خدا تعالی سے۔ اما جان کہتی ہیں ایک دن میں نے اپنے بستر پر نہ پایا، ٹٹولتے ٹٹولتے میں گئی، آپ سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پاؤں مبارک اٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ کے سینے مبارک سے رونے کی ایسی آواز آ رہی ہے جیسے چکی چلتی ہے نا تو آواز آتا ہے، اور اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رو کر زاروں قطار خدا کی یہ تعریف کر رہے ہیں، رو رہے ہیں نا۔ مجھے ایک دفعہ میں نے آپ کو بستر پر نہ پایا، گھر میں بھی کہیں نہ ملے، آپ قریب قبرستان ہے وہاں جا کر رو رہے، میں بھی پیچھے دوڑی گئی، وہاں آپ رو رہے ہیں، اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ آپ رو کر اپنی امت کے لیے دعا کرتے تو میرے بھائیوں بزرگوں عزیزو توحیدیوں، آپ بھی اگر اللہ کی توحید صحیح بیان کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید بیان کریں اور اس توحید سے لوگوں کو فائدہ ہو، توحید بھی بیان کرو، اللہ کے دربار میں رو دو بھی۔ یہ جو رونا دھونا ہے نا، اصل چیز یہ ہے، صرف خوش آوازی سے تقریر کر لینا، وقتی طور پر لوگوں کو متاثر کر لینا کوئی بات نہیں ہے جی۔ تقریر کرو، اللہ کے دربار میں رو، اللہ میں نے یہ کلمات کہہ دی، ان کا اثر لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالنا یہ کس کا کام ہے؟ یوں اللہ سے جب آپ دعائیں کریں گے آپ کی تقریریں بھی مؤثر ہوں گی، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور دین حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اس مقدس کتاب کی سمجھ بھی نصیب فرما دے، خود ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، باقی جتنے لوگ اللہ ان کو قرآن کا فہم نصیب فرما دے۔ یہ جو قرآن مجید ہے نا، آپ اللہ رو کر اللہ میں تیرا عاجز، مسکین، ضعیف، کمزور، وجل کیا کچھ کہہ کر آخر میں کہتے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ آپ جب اللہ کے دربار میں رو کر یوں کہتے ہیں قرآن کو دل کی بہار بنا دے، اور میرے عزیزوں ہم تو اس بات کے زیادہ اہل اور لائق ہیں جو رو کر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ یہ فہم قرآن بڑی چیز ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو جتنے حضرات پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، اللہ قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، سب لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔